کے سوالات کی زبان احمد افضل کراچی سے پوچھتے ہیں، میرا مفتی صاحب سے سوال تھا کہ قبر کے فرشتے سوالات کریں گے تو ان کے سوالات عربی میں ہوں گے یا ہماری لینگویج میں پوچھے جائیں گے؟ اتنا مجھے پتا ہے کہ جیپنیز اور چائنیز میں نہیں ہوں گے، کیونکہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر وہ فرشتوں نے آ کے ایسے باتیں شروع کر دیں۔ باقی کس زبان میں ہوں گے بھائی، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جس بھی زبان میں ہوں گے ہمیں سمجھ میں آئے گا کیا پوچھ رہے ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ مجھے تحقیق نہیں ہے کہ کون سی زبان میں ہوں گے، جس میں بھی ہوں گے سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا پوچھ رہے ہیں، لہذا اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون سی زبان ہوگی، بہتر یہ ہے کہ جو سوالات پوچھے جائیں گے ان کی تیاری شروع کر دیں آپ۔ ایپ کے ذریعے پیسے کمانا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مفتی صاحب ایک ایپ ہے، اس میں 15,000 ڈپازٹ کروانے ہوتے ہیں، اس کے بعد روزانہ کی 12 ویڈیوز لائک کرنے سے 600 روپے یومیہ ملتے ہیں، ویڈیوز اپنی مرضی کی لائک کر سکتے ہیں اور ان میں اشتہار بھی عام طور پر فحش نہیں ہوتے، اگر ناجائز ہے تو کیا 15,000 جو ہم نے ڈپازٹ کروائے ہیں وہ اس ایپ سے کام کر کے پورے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں وہ ڈپازٹ کروائے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ آپ کو واپس ملیں گے تو پھر وہ ڈپازٹ کہلائیں گے، اور اگر واپسی کا چانس ہی ختم ہو گیا تو وہ ڈپازٹ نہیں ہے، پھر وہ یوں سمجھیں کہ جوئے کی ایک شکل ہے کہ آپ نے 15 ڈپازٹ کروا دی اس بیس پہ کہ میں اتنے کما لوں گا، کما لیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں، یا پھر وہ قرض میں شمار ہوگا وہ ڈپازٹ۔ تو باقی یہ جو آپ نے ایپ کا پوچھا ہے کہ یہ یعنی آپ، میرا مقصد یہ کہ سوال آپ دوبارہ پوچھیں، آپ یہ بتائیں کہ وہ جو آپ 15,000 ڈپازٹ کرواتے ہیں وہ آپ کو واپس ملتے ہیں یا نہیں ملتے، یہ اس کو آپ کلیئر کریں۔ جیسے ہم مالک مکان سے مکان کرائے پر لیتے ہیں نا تو ڈپازٹ کرواتے ہیں تو وہ واپس ہمیں مل جاتے ہیں، ڈوبتی نہیں ہے وہ رقم، غائب نہیں ہوتی، تو یہاں کیا پوزیشن ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ ویڈیوز اپنی مرضی سے لائک کرتے ہیں، ہمارے پاس اسی ٹائپ کا ایک سوال آیا تھا تو ہم نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ گوگل کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے، یہ فیک لائکس ہوتے ہیں، یہ آپ گویا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں گوگل کو، تو اگر یہ ایسی ہی سچویشن ہے تو بھی یہ ناجائز ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور نئی چیز مارکیٹ میں آئی ہے تو آپ اگر اس ایپ کا نام ہمیں بتا دیں تو ہم پھر سرچ کر لیں گے کہ یہ کیا ہے، اس میں کیا ہے، کتنا لیگل ہے کتنا انلیگل ہے، تو اس لیے آپ یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ سوال دوبارہ پوچھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ نارملی جو لائکس کے پیسے ملتے ہیں نا وہ فیک لائکس ہوتی ہیں، یعنی مختلف ایک ہی آدمی 20 آئی ڈی بنا بنا کے لائک کر رہا ہوتا ہے اور گوگل کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ مقروض والدین کے بیٹے کا جہاد کے لیے جانا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا اگر ماں باپ مقروض ہوں تو کیا ان کا اکلوتا بیٹا جہاد کی راہ اختیار کر سکتا ہے؟ دیکھیں ماں باپ اگر واقعی خدمت کے محتاج ہیں تو پھر بیٹے کو جہاد پہ جانے سے پہلے ماں باپ کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر ماں باپ مقروض ہیں اور اتنا قرضہ ان پہ چڑھ گیا ہے کہ وہ نہیں اتار سکتے اور بیٹا اتار سکتا ہے تو پھر بیٹے کے لیے پرمیشن لیے بغیر جانا جائز نہیں ہے، اور اگر ماں باپ کی خدمت کے لیے بہت سارے یعنی دیگر بچے موجود ہیں، بہت سارے نہ بھی ہوں تو دوسرا بیٹا کوئی موجود ہے جو پراپر خدمت کر سکتا ہے تو پھر بیٹا اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ جہاد کر کہاں رہا ہے وہ، کیونکہ آج بہت ساری تحریکیں ایسی ہیں جو ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے بڑے غیر ملکی اور اسلام دشمنوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں اور وہ جہاد کے نام پہ خود اسلامی ملکوں میں ہی آگ لگا رہے ہوتے ہیں، اور جو تھوڑی بہت مسلمانوں کی طاقت رہی صحیح رہ گئی اس کو بھی ختم کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو واقعی جہاد ہو، شرعی جہاد ہو، تو جو معتبر علماء ہیں جو جہاد کو مانتے ہیں، بعض تو مانتے ہی نہیں ہیں، ان سے تو پوچھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ مانتے ہوں شرعی جہاد کو تو ان سے باقاعدہ فتویٰ لیا جائے کہ جہاں بچہ جہاد کرنے جا رہا ہے وہ شرعی جہاد ہے بھی یا نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ تخریب کاری ہے اور اس کے جذبات کو غلط استعمال کر رہے ہیں کچھ تحریکیں، جیسے کہ ہوتا رہا ہے، بہت جگہ صحیح جہاد بھی ہوا، بہت جگہ غلط بھی ہوا، تو پراپر فتویٰ لے کسی معتبر عالم سے پوری ڈیٹیل بتا کے، اور وہ عالم وہ ہو جو جہاد کو، شرعی جہاد کو مانتے بھی ہوں، جہاد کے منکر نہ ہو، تو پھر وہاں اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ باقی شرعی مسئلہ کیا ہے وہ میں نے بتا دیا کہ ماں باپ اگر واقعی محتاج ہیں تو پھر ان کی پرمیشن کے بغیر نہیں جا سکتے، اگر محتاج نہیں ہے تو واقعی اگر شرعی جہاد ہے تو پھر ان کی پرمیشن کے بغیر جایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ دوسرا بچہ خدمت کرنے والا موجود ہو۔ پرچم کشائی کا حکم، کیا اسلام میں پرچم کشائی حرام ہے؟ نہیں، حرام نہیں ہے، کوئی ناجائز ہونے کی وجہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ لیکیوریا کی بیماری میں نماز کا حکم، انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے لیکیوریا کی زیادتی ہو تو ایسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز ہو جائے گی۔
دیکھیں کسی خاتون کو کنٹینیو خون آتا ہے یا کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے اور کسی بھی نماز میں ایسا ہو گیا کہ ایک نماز کا ٹائم پورا گزر گیا اور وہ پراپر وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکی، تو کوئی بھی جب ایک نماز کا ٹائم ایسا گزر جائے گا نا کہ اس میں وہ وضو کر کے نماز ہی نہ پڑھ سکیں، کنٹینیو وہ لیکوریا ہوتا ہی رہا، تو وہ خاتون پھر معذور کہلائے گی۔ جیسے کسی کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو ایک نماز کا ٹائم ایسا گزر گیا جس میں پیشاب کے قطرے کنٹینیو آ رہے ہوں کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگے اور پھر قطرہ آ جائے یا نماز کے دوران قطرہ آ جائے، تو اس کا مطلب وہ معذور ہے۔ جب ایک دفعہ معذور بن جائے تو پھر ایسی خاتون ایک وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھیں، تو لیکوریا سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا یا پیشاب کا قطرہ آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ایسا شخص معذور کہلائے گا۔ تو جب بھی نیا وقت داخل ہو وضو کر لیں اور اس وضو سے قرآن بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھیں اور تلاوت بھی کریں، جتنی چاہے نمازیں پڑھیں، پھر جب نئی نماز کا وقت آئے تو نیا وضو کریں۔ پھر یہ خاتون یا ایسا شخص جو قطرے کا مریض ہے یا وہ خاتون جو لیکوریا کی مریض ہے، وہ معذوری کی فہرست سے اس وقت نکلیں گی معذوری کے حکم سے کہ جب پوری نماز کا ٹائم گزر جائے، کوئی ایک نماز کا ٹائم پورا گزر جائے اور ایک دفعہ بھی لیکوریا نہ ہو یا ایک دفعہ بھی پیشاب کا قطرہ نہ آئے۔ تو جب پورا ٹائم ایسا گزر جائے گا اور معذوری کے بغیر تو اس کا مطلب اب یہ ٹھیک ہو گئی ہے، تو پھر اس پہ صحت والے احکام ہوں گے جو نارمل احکام ہیں۔ نماز میں سورتوں کی ترتیب۔ محمد ارشیان فیروز آباد انڈیا سے پوچھتے ہیں، کیا امامت کرتے وقت یا اپنی نماز پڑھتے ہوئے پہلی رکعت میں بڑی سورت اور دوسری رکعت میں چھوٹی سورت پڑھنی چاہیے؟ بہتر یہی ہے کہ پہلی رکعت لمبی ہو دوسری رکعت سے، لیکن اگر کبھی کبھار اس کے خلاف ہو جائے یا تھوڑا بہت فرق آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام معمول اسی کا بنانا چاہیے جو سنت ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو پہلی رکعت دوسری رکعت کی نسبت زیادہ لمبی ہوتی تھی۔ آواز میسج کے ذریعے طلاق۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، جی میرے کزن نے میری کزن کو واٹس ایپ پر وائس میسج کے ذریعے 3 طلاقیں دی ہیں، کیا اس طرح طلاق ہو جاتی ہے؟ جی وائس میسج کے ذریعے بھی طلاق ہو جاتی ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں۔ اگر رخصتی ہو چکی تھی، اگر میاں بیوی میں رخصتی نہیں ہوئی تھی تو پھر اگر یوں کہا کہ تمہیں 3 طلاقیں تو 3 ہو گئیں، اگر یوں کہا طلاق 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 تو پھر 1 ہوتی ہے۔ لیکن رخصتی اگر ہو چکی ہے، رخصتی کا مطلب تنہائی میں دونوں ٹائم گزار چکے ہیں، تو پھر 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں ہی ہوتی ہیں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں، یہ جو اہل حدیث حضرات نے یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے نا کہ 3 1 ہوتی ہیں، اس کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے۔ حضرت رکانہ کی حدیث جو پیش کی جاتی ہے کہ 3 1 نبی نے 3 کو 1 قرار دیا، وہ سند کے لحاظ سے بہت ہی لنگڑی لولی سند ہے، اس کی نہ سر ہے نہ پیر ہے، بہت ہی لنگڑی لولی سند ہے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے بھی انسان کو تھوڑی حیا آنی چاہیے کہ اتنی صحیح حدیثیں ہمارے پاس اور قرآنی آیات موجود ہیں، ان کے مقابلے میں آپ کس روایت سے استدلال کر رہے ہو؟ اور وہی رکانہ رضی اللہ عنہ والا واقعہ جو صحیح سند سے ثابت ہے، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ 3 3 ہوتی ہیں۔ تو ہمارے اہل حدیث وہ صحیح سند کو پیش نہیں کرتے اور لنگڑی لولی سند پیش کر دیتے ہیں، تو بڑی خیانتیں کرتے ہیں اس میں اہل حدیث حضرات۔ بہت افسوس ہوتا ہے ان کی یہ خیانتیں دیکھ کے۔ اور اب تو بعض اہل حدیث حضرات نے کیا کیا کہ اس پہ بحث ہی نہیں کرتے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، بلکہ وہ بحث اس پہ کرتے ہیں کہ مسئلہ اختلافی ہے، لہذا اس میں شدت جائز نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ تو اس پہ بھی وہ بحث نہیں کر سکتے۔ صحابہ تابعین کے دور تک یہ مسئلہ اجماعی تھا، اختلافی نہیں تھا، اختلاف بعد میں پیدا ہوا ہے۔ تو جو مسئلہ صحابہ تابعین کے دور میں اجماعی بن گیا، وہ بعد میں کسی کو اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے اس میں۔ تو اس لیے 3 طلاق کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس میں بہت زیادہ گڑبڑ لوگ کر رہے ہیں۔ کوئی سعودیہ کے مفتی کا فتویٰ اٹھا کے لے آتا ہے، کوئی فلانے کے مفتی کا اٹھا کے لے آتا ہے۔ آپ قرآن کو دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، بخاری مسلم کی حدیثیں کیا کہہ رہی ہیں، اور صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، تابعین کیا کہہ رہے ہیں، چاروں امام کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اتنی واضح بات ہے وہ کہ اس میں کچھ لاجک بنتی نہیں ہے۔ اور وہ جو مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں 1 سمجھی جاتی تھیں، وہ اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو اہل حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس پہ تو بڑا اشکال ہوگا، حضرت عمر نے حلال کو حرام کیسے کر دیا اور حرام کو حلال کیسے کر دیا، اور پوری امت اس پہ صحابہ خاموش کیسے ہو گئے اس پہ؟ صحابہ تو ذرا ذرا سی بات پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے وہ حدیث کا جو وہ مفہوم ہے جو میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں اور محدثین بیان کر چکے ہیں، تو اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں سمجھی جاتی تھی، کہیں بھی نہیں ہے یہ۔ وہ تو ایسا ہی ہے جیسے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی عمر نے پابندی لگائی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی وہ صحابہ متا کرتے تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ متا حرام ہے، حضرت عمر نے جو پابندی لگائی تو نئی پابندی نہیں، وہ وہی پابندی جو نبی لگا چکے تھے۔ تو اسی طرح حضرت عمر نے جو 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا، وہ کوئی نیا کام نہیں تھا، وہ وہی تھا جو نبی کے دور میں ہو چکا تھا کہ 3 3 ہوں گی۔ تو اس بارے میں دلائل
پورے ریکارڈ کروا چکا ہوں تفسیر کے لیکچر میں. جب آپ جائیں نا سورہ بقرہ کی جو آیت ہے الطلاق مرتان، تو میرے چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ تفسیر قرآن کے لیکچر اپلوڈ ہوتے ہیں، اس میں آپ جائیں سورہ بقرہ کی جو تفسیر ہے، جب الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ والا رکوع جب آئے گا تو اس میں میرا خیال ہے 7-8 لیکچر ہیں میرے اس پر طلاق ثلاث کے مسئلے پہ. تو اس میں میں نے پورے ریفرنسز حوالوں کے ساتھ اہل حدیث کی ایک بات کا 2 اور 2 4 کی طرح جواب دیا ہے، اور بتایا ہے کہ صحابہ اور تابعین اور چاروں اماموں کا جو مذہب ہے 3 طلاق کے بارے میں وہ کتنا کلیئر اور کتنی واضح آیات اور احادیث ہیں اس بارے میں. تو اس لیے اس میں کوئی بھی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو حلال کر لے گا تو بیوی حلال نہیں ہوگی. خوب سمجھ لو، قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا آپ کو.